أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترابهم مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي. شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. میری طبیعت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، میں جس قدر ہو سکے گا پڑھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امام سے متعلق اور امامت سے متعلق بہت سی آیات کو نازل فرمایا ہے. ان میں سے ایک آیت یہ مشہور معروف آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن یعنی روز قیامت ندعو ہم دعوت دیں گے، بلائیں گے، کل اناس تمام لوگوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ. روز قیامت ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. پیشوا کے ساتھ کوئی ایسا پیشوا ہو، ایسا امام ہو کہ جس کے ساتھ روز قیامت بلایا جائے. اور جو آدمی جیسا بھی ہوگا وہ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ محشور کیا جائے گا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الانسان یحشر مع من یتولا ولو کان حجرا. فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسان جس کے ساتھ بھی تولا رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، چاہے وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو. انسان اگر ایک پتھر سے محبت کرتا ہوگا تو اس پتھر ہی کے ساتھ محشور ہوگا. ولو کان حجرا، تو انسان محشور اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں محبت کو پیدا کیا. اور امام صادق سے سوال کیا گیا کہ حل الحب والبغض من الایمان،
کہ فرزند رسول کیا محبت اور نفرت کا تعلق ایمان سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے؟ یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان نام ہی محبت و نفرت کا ہے. کلمہ شروع ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے کہ انسان پہلے نفی کرتا ہے کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ یعنی اور کسی بھی جھوٹے نبوت اور رسالت کے دعوے کو ہم نہیں مانتے، صرف رسول خدا آخری نبی. اور پھر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. تو آیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، جتنے جھوٹے خدائی کے دعوے ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، تو کیا توحید قبول ہے؟ ہرگز نہیں. توحید قبول ہی اس صورت میں ہے جب انسان تمام جھوٹے خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کی نفی کرے اور اللہ کو مانے. عین اسی طرح سے کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول خدا کی رسالت کا ختم نبوت کا قائل ہوں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، تو ایسے آدمی کی رسالت کی ایک گواہی قبول نہیں، کیونکہ جب تک وہ تمام جھوٹے نبوت کے دعووں کی نفی نہ کرتے تب تک اس کی رسالت کی گواہی قبول نہیں. عین اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دعویٰ رکھتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور انہیں مانتا ہوں، لیکن وہی آدمی پھر اہل بیت کے تمام دشمنوں سے بھی محبت کا اعلان کرے یا ان سے بیزاری کا اعلان نہ کرے، تو ایسے آدمی کی ولایت کی گواہی قبول نہیں ہے. ولایت کی گواہی صرف اس صورت میں قبول ہے کہ جب آدمی دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرے، بڑے واضح الفاظ میں کہ نہیں میں ان سب کو نہیں مانتا، تب انسان کی ولایت کی گواہی قبول. آج بہت سے لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی آدمی نے عرض کی، رحمت اللہ لنگرودی مرحوم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے جد کی شان میں 5000 بیت کہے، 5000 بیت کہے ہیں آپ کے جد کی شان میں. تو مولانا نے فرمایا کہ تمہارا ان کے دشمنوں سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کہا میں انہیں بھی مانتا ہوں. تو مولانا نے کہا یہ تمام 5000 ابیات ہیں وہ رد ہیں. تو اس نے پھر عرض کی کہ مولا اور اگر میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کروں؟ مولانا نے کہا پھر پہلے بیزاری کر، میں نے بیزاری کر. ہم نے کہا اب شعر ہے. تو اس نے ایک شعر کہا مولا علی کی شان. مولانا نے کہا تیرا یہ ایک شعر ان 5000 ابیات سے افضل ہے کیونکہ اب تو نے اعلان بیزاری.
تو ضروری یہ ہے کہ انسان اعلان بیداری کرے. چوتھے امام علیہ السلام نے جو سب سے زیادہ چیز واضح کی واقعہ کربلا کے بعد وہ یہ کہ اہل بیت کو ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کے دشمنوں سے بیزاری کرے. اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلے. اور یہی کام جو ہے وہ آج بھی ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آج بہت سے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ ہم آل محمد کو چاہتے، ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں. تو اب یہ قرآن کی جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. امام کے ساتھ کو اللہ سبحانہ و تعالی پکارے گا. قبر میں بھی انسان جب جائے گا تو اس سے سوال ہوگا. پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انسان اپنے رب کے سوال پہ جو فرشتے آگے سوال کریں گے من ربک کا جواب دے گا اللہ جل جلالہ ربی. بعض لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان جھوٹ نہیں بول پائے گا. یعنی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، وہ کتنا کریم ہے، اس نے اپنے زندگی میں ہی یعنی ہمیں سب کچھ ہماری زندگیوں میں بتا دیا کہ کیا سوال ہونے والا ہے قبر. جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پرچہ کینسل ہو جاتا ہے، نیا پرچہ پھر پریپیئر ہوتا ہے ایگزام پیپر اگر آؤٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کریم ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں نے پرچہ خود ہی بتا دیا کیا کیا سوالات ہوں، پھر بھی اگر کوئی پاس ہو گیا تو میں اس کو جنت میں بھیج دوں. تو اب ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح صحیح جواب دیں. صحیح سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ رب. افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا؟ تو بہت سے لوگ اپنے آپ ہی کو کہیں گے میں ہی رب ہوں، اپنا میں اپنا خدا ہوں، میں ہوائے نفس اس کی خواہشات اس کا خدا بن چکا ہوں. تو ضروری یہ ہوگا کہ انسان صحیح صحیح جواب دے مرنے. دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارا نبی کون؟ تو انسان پہ لازم و واجب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا کہ نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. اگر پہلے دونوں سوالوں میں کہیں پہ بھی غلطی ہوئی تو انسان کو مار پڑے گی. پھر تیسرا سوال ہوگا من امام کا، تمہارے امام کون؟ تو اب اگر وہاں پہ اس نے کسی اور کا نام لیا 12 میں سے تو اس کو وہی مار پڑے گی. تو اب یہ پوری بحث ہے کہ اگر کوئی 6 اماموں کا ماننے والا 4 اماموں کا ہے تو آنے والے فرشتوں کو بھی معلوم ہے وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ پہلے امام کون ہے، من اماموں کا، پہ تیرے امام کون ہے. تو یا تو کہیں حضرت علی اور مراد وہ بھی جانتے کہ 12 تک ماننے والا ہے یا نہیں، یا پھر کسی ایسے امام کا نام لیں کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ 12 کے ماننے والے. تو یہ من امام کا، اور انسان کو روز قیامت اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے. قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا. اور رسول خدا کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مسند احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی مارا جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو ایسا ہے جیسے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یہاں پہ جاہلیت سے مراد اگنورنس نہیں، جہالت نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت یعنی پری اسلامک ڈیتھ مرا ہے.
یعنی اسلام سے پہلے کے دور میں مر گیا، یعنی بغیر اسلام کے مر گیا، وہ اسلام کی معرفت ہی نہیں رکھتا جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا۔ تو اب بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ یہاں روک کے صرف حضور ایک واقعہ پیش کرو۔ صاحب الغدیر علامہ امینی، علامہ شیخ عبد الحسین امینی، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے۔ تو پوری زندگی وہ پہلے تو عالم بنے، فاضل بنے، پھر 35 سال الغدیر لکھتے رہے۔ دنیا بھر کے کتاب خانوں میں گئے، ایران کے تمام کتاب خانوں میں پڑھے بہت سی کتابیں، تو ان کی اپنی لائبریری، بہت بڑی لائبریری نجف اشرف میں، لیکن بہت سی کتابیں دوبارہ چھپی نہیں ہیں، تو وہ جانا پڑتا تھا ان کتابوں کتاب خانوں میں دیکھنے کے لیے۔ ترکی گئے، عراق کے سارے کتاب خانے، ہندوستان گئے، وہاں لکھنؤ کے بڑے بڑے کتاب خانے، حیدرآباد، سب جگہ۔ تو جامعۃ الازہر بھی گئے، مصر، ایجپٹ، وہاں کے کتاب خانوں میں مختلف گئے، اور پھر وہاں کے علماء کو اندازہ ہو گیا کہ بھی کتاب لکھنے اور یہ آ گئے ہیں۔ تو ان کو مفتی اعظم، سب سے بڑے جو قابل مفتی تھے، انہوں نے اپنے یہاں دعوت دی کہ عبد الحسین امینی آپ آ جائیں ایک کھانے پہ۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً نفی کیا کہ میں کھانے پہ نہیں آؤں۔ تو مفتی اعظم نے پوچھا بھی کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا کہ میں یہاں شیعہ عالم دین ہوں تنہا، اور آپ یہاں سب کے سب اہل سنت مفتی ہوں گے، تو میں آؤں گا تو کچھ سوال اور جواب نہ شروع کرے، میں اکیلا ہوں، اس لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کوئی سوال نہیں کریں گے۔ ٹھیک، میں آ جاتا ہوں۔ پھر کھانے پہ کہتے میں چلا گیا ان کے یہاں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب کھانے پہ گیا تو یہ 80 سے زیادہ مفتی جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہیں مجھ سے سوال کر لیا، کہا کہ بتائیے حضرت علی افضل ہیں یا کوئی اور؟ کسی کا نام لیا۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں نے فوراً مفتی اعظم سے کہا کہ بھی دیکھیں گرینڈ مفتی، آپ نے کہا تھا سوال جواب نہیں ہوں گے، میں مہمان۔ کہا ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہو گیا، اس کا جواب دے دیا، کبھی سوچ لو۔ کہنے ٹھیک ہے آپ سوال کریں، سوال کا جواب۔ کہا پھر میرا بھی ایک سوال ہے، آپ سب لوگ میرے سوال کا جواب دیں، پھر میں سوال کا جواب فرمائیں۔ 80 سے زیادہ مفتی سب کے سب بیٹھے ہوئے چاروں طرف ہال کا، سب کے سب میرے ایک ہی سوال کا جواب دیتا ہے، یہ حدیث صحیح السند ہے، یہ جو میں نے بھی پڑھی ہے حدیث مسند احمد حنبل کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات مجد الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، ایسا ہے جیسے وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ حدیث بتائیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ میں نے ایک ایک کر کے سب سے، ایک پہلا مفتی، دوسرا، آپ کہیں ہاں یا نہ، صحیح ہے یا نہیں؟ کہا پہلے نے سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں صحیح، دوسرے سے کہا ہاں صحیح، جب 80 کے 80 مفتیان نے جامعۃ الازہر نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح سند ہے، تو اب میں نے سوال کیا، جب سب نے مان لیا کہ یہ حدیث صحیح سند ہے، تو بتائیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی یا نہیں؟ یہ سوال میں نے سب کے سامنے رکھا۔
تو کبھی پہلے جو مفتی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھی مجھے بہت ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا کہ بھی آپ جواب دیجیے، انہوں نے کہا میں انہیں کے ساتھ آیا تھا، مجھے بھی جانا ہے. تیسرے سے پوچھا کہ بھی آپ سوال کا جواب دیں، انہوں نے کہا نہیں میں کسی اور دن انشاءاللہ بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. کہا کرتے کرتے سارے کے سارے جو مفتی سے اٹھ گئے. اب مفتی اعظم اور میں اکیلے رہ گئے. کہا بھی یہ آپ نے کیا کیا، ساری دعوت خراب کر دی، اتنے میں نے علماء بلائے تھے کھانے پر. کبھی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سوال مت کریں مجھ سے، جب سوال کریں گے تو میں جواب دوں. اگر تو وہ یہ کہتے کہ نہیں جناب فاطمہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی تھی تب وہ پھنستے تھے، اور اگر کہیں کہ ہاں معرفت رکھتی تھی تب بھی پھنستے تھے، کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اگر اپنا امام مانتی تھیں تو پھر دوسرے کو امام نہیں تھے، اور اگر ان کو نہیں مانتی تو کس کو مانتی. تو ہر زمانے میں امام ہے. یوم ندعو کل اناس بامام ہے. پہلی بات تو ثابت یہ ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں امام ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ امام ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امام کسی زمانے میں موجود نہ ہو تو مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ بلائے گا اپنے امام کے ساتھ، جبکہ اس کی طرف سے تو امام ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امام موجود ہے. ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. امام ہمارا بنانا فریضہ نہیں ہے، ماننا ہمارا فریضہ. بنانا اللہ کا کام. اب چاہے کوئی امامت مانتا ہو چاہے خلافت مانتا ہو، دونوں اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں بتا دی. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی. ایک آیت نمبر 30 جو میں نے بھی پڑھی، اور ایک آیت نمبر 124 جس میں اللہ فرماتا ہے انی جاعلوں کا للناس اماما. میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم سے کہا، جناب آدم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو چاہے خلیفہ ہو چاہے امام، بنانا اللہ کا کام، ماننا انسانوں اور فرشتوں کا کام ہے. اور جو نہیں مانتا اللہ کے بنائے ہوئے کو وہ شیطان کہلاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا بہت ضروری ہے. شب شہادت ہے کیونکہ. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں. اور جسے اللہ بناتا ہے اس کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے گی اللہ کا نمائندہ. تو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے اندر امام میں رضا علیہ السلام سے پوچھا مولانا نشانیاں کیا گئی؟ امام نے کہا پہلی نشانی علم. اس کا علم ایسا ہوگا کہ پتہ چلے گا یہ اللہ ہی کا نمائندہ. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا بنایا ہوا کہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوگا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. تو یعنی ایسا نہیں. اللہ کا جو نمائندہ ہوگا وہ فوراً جواب دے گا، اسے علم آتا، اسے ہر شے کا علم ہوگا. قرآن کریم میں سورہ جن میں آیت ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ عالم ہے غیب کا بھی اور شہادہ یعنی شہود کا بھی، وٹنس یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا بھی، جو نظر آتی ہیں ان کا بھی. اللہ عالم الغیب والشہادہ فلا یظہر علی غیبہ احد، اور وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا. فلا یظہر، اللہ ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کا علم کسی پہ بھی. الا لمن ارتضی من رسول، سوائے اللہ کے جو مرتضی بندے ہیں اللہ صرف ان پہ اپنا غیب ظاہر کرتا ہے. الا لمن ارتضی من رسول، جو بھی اللہ کا نمائندہ ہو اور برگزیدہ ہو، چنا ہوا ہو، چوزن ون، اسے اللہ غیب ظاہر کر دیتا.
تو اب امام وہ ہیں کہ جو علم غیب رکھتا ہو، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں جو مرتضی بنتے ہیں، جو اس کے برگزیدہ ہوں، جو اس کے چنے ہوئے ہوں، جو اس کے چوزن ہوئے، انہیں غیب کا علم ہوتا ہے۔ دوسری علامت عصمت، انفیلیبلٹی، معصوم ہونا تو نہیں ہے۔ تیسری علامت ہے صبر۔ امام جو ہے لما صبر وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبر، اور ہم نے انہیں ائمہ بنایا ہے، امام بنایا اپنے امر سے، لما صبر، جبکہ وہ صبر کرنے والے۔ تو امام کی علامات میں سے ایک علامت ہے صبر، ایک علامت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو اللہ چنتا ہے، شجاعت۔ اللہ قرآن کی آیت ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ اگر کوئی غار میں کہے کہ نہیں مجھے بہت زیادہ حزن و ملال ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں۔ تو قرآن کریم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ ہمیں سمجھا دیا۔ آج میں مختصر رکھوں گا، میری طبیعت زیادہ اچھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام کی نشانیاں بتائیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عصر عاشور میں امامت سنبھال رہے۔ اگر آپ آج دنیا میں دیکھیں تو تمام حکمران ایک ہی بات کہتے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ملک میں حالات خراب ہیں، خانہ جنگی ہے اور خزانے خالی ہیں، ٹریجری میں کچھ نہیں، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بیماریاں ہیں، پینڈیمک، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالا، امامت کو سنبھالا ہو عصر عاشور، جہاں باپ کا لاشا تبدیل پہ پڑا، خزانے خالی، ارے نہیں، امام خود قیدی، گھر کے جو اہل بیت ہیں وہ سب کے سب قیدی، بیویاں قیدی، اور بھائیوں کے لاشیں تبدیل پہ پڑے، بہنوں کو قیدی بنا دیا گیا، اور امام اس حالت میں امامت کا منصب سنبھال رہے، نہ امام کی زبان پہ کوئی شکوہ ہے، نہ اللہ سے کوئی شکایت، بلکہ شکر بجا لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے بابا کے لاشے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں پروردگارا اللہم تقبل منا ھذا، پروردگارا ہم اہل بیت کی یہ قربانیاں قبول فرما، تیرا شکر ہم کیسے ادا کریں کہ تو نے جتنی عظمت آل محمد کو دی ہے کسی کو نہیں، تو نے ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ تو امام علیہ السلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، شکر بجا لاتے نظر آتے۔ تو امام علیہ السلام نے اس حالت میں بھی جب آپ نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی کہ جہاں آپ کی پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئیں اور آپ کو قیدی بنایا گیا، آپ نے وہاں پہ بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو دعاؤں کا مجموعہ دیا وہ صحیفہ سجادیہ کہلائے، اور اس حالت میں امام نے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ آج تک دنیا دم بخود ہے۔ یہ امام جنہوں نے
قید سلاسل میں، زنجیروں میں ایسی دعائیں مانگی. اگر انہیں سکون سے بیٹھنے دیا گیا ہوتا تو یہ کیا کیا دعائیں مانگتے. تو امام علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز سے دعائیں مانگی، اور آج تک ان کی دعاؤں کا مجموعہ صرف سجادے کے احساس میں موجود. تو آج ایک ایسے امام کے جنہوں نے پوری زندگی رو کے گزاری، لیکن کیسا رونا، بہدف رونا. یعنی کہ پوری زندگی مولا سجاد اس طرح سے روئے کہ جو بھی پوچھتا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے، تو آپ فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشان، ارے نواسا رسول کو پیاسا ذبح کر دیا. تو امام علیہ السلام نے اس انداز سے گریہ کیا کہ پھر عصر عاشور سے لے کے امام شہادت تک اپنی بنا برواج 35 برس، بنا برواج 40 برس روتے رہے. اور اتنا گریہ کیا کہ ہر آدمی جب آپ کو روتا دیکھتا تھا تو پوچھنے پہ مجبور ہوتا تھا. فرزند رسول اور کتنا گریہ کیا. تو آپ فرماتے قتل ابن رسول اللہ عطشان، نواسا رسول کو پیاسا ذبح کر دیا. مدینے میں مولا سجاد علیہ السلام ایک شام میں یا عصر میں بازار سے گزرتے تھے. ایک دن آپ اس بازار سے گزر رہے تھے، جتنے بھی قصاب تھے، بچرز، وہ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ مولا سجاد کی گوشت پہ نظر نہ پڑے، کیونکہ جب آپ خام گوشت دیکھتے تو آپ کو گریہ طاری ہو جاتا تھا. ایک دن ایک قصاب بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. جیسے ہی مولا سجاد نے دیکھا اس کے جانور کو، کشتے کو، ظاہراً گوسفند تھا، کوئی بھیڑ تھا. تو امام نے ایک مرتبہ جانور کو دیکھا اور رونے لگے. کہا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ فرزند رسول، آپ کی عزت کی سنت ہے، ہم جب تک پانی نہیں پلاتے ہم ذبح نہیں کرتے. مولانا نے فرمایا تم نے ذبح کرنے سے پہلے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خنجر تیز کر لیتے. مولانا نے تیسرا سوال کیا، کہا کہ جب تم اس جانور کو ذبح کر رہے تھے تو کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا؟ نہیں فرزند رسول، ہم جانور کو چھپا کے ذبح کرتے ہیں. اب مولا سجاد سے رہا نہیں، آپ نے کربلا کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگے کہ بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، اور میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی، نہ میری پھپھی سے چھپایا. اس طرح سے مولا نے اپنے بابا کی شہادت کی ترویج کی.
ایک دن آپ کے ایک چاہنے والے شام سے، منحال نامی آپ کے ایک چاہنے والے گھر آئے، پوچھا مولا سجاد کہاں ہے؟ تو کسی خادم نے کہا مولا اپنے باغ پہ گئے۔ تو منحال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا کہ سید سجاد اپنے باغ میں سیر کرنے گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو باغ بہت بڑا تھا مولا کا، میں درخت۔ جیسے ہی میں باغ پہنچا مولا کے ملنے کے لیے تو دیکھا کہ مولا سجاد اپنی ابا باغ میں زمین پہ بچھائے ابا پہ بیٹھے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا مولا آپ جب باغ میں سیر کرنے آئے تھے تو اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو منحال کہتے ہیں کہ مولا سجاد نے فرمایا منحال جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی کا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک گریہ کیجیے گا؟ مولا سجاد نے فرمایا منحال آپ نے انصاف نہیں کی۔ منحال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے، نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی۔ منحال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی، ان میں سے ہر آدمی بے مثال تھا، کوئی عباس تھا، کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم، کون محمد۔ منحال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے فرمایا ہاں منحال تم بھی صحیح فرماتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منحال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ پھوپھیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، شرابیوں کے درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے۔ تو امام علیہ السلام کو کربلا میں صدمہ ہوا، لیکن کربلا سے زیادہ صدمہ جب پوچھا مولا پھر سب سے زیادہ سخت وقت آپ پہ کہاں پہ آئے، تو آپ نے رو رو کے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا شام کے بازار کی 7 چیزیں، شام کے دربار کی 7 چیزیں میں نہیں بھلا سکتا۔ مطلب وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو نہیں بھلا سکتے؟ آپ نے فرمایا نامحرموں کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر، بالا خانوں پہ خواتین جو گرم پانی ڈالتی تھی۔ جب ہم دربار میں آئے تو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کا سر تشت میں رکھا اور وہ چھڑی میرے بابا کے لبوں پہ چلا تھا۔
کہا علی و بطول کی بیٹیاں کھڑی تھیں، کہا مجھے میرے بیٹے باقر کو جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے وہاں بٹھایا گیا۔ امام فرماتے ہیں میں یہ 7 چیزیں دربار کی بازار کی نہیں بھلا سکتا۔ بس بھائی شب شہادت سے 2 جملے مولا کی شہادت کے سن لیجیے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ عبد الملک ابن مروان، شام عبد الملک، ان کا دور گزرا، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے امام سجادت سے۔ ان میں سے ایک نے امام کو زہر دلوا دیا۔ امام نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا، وصیت کا بیٹا مجھے خود غسل و کفن دیجیے گا اور مجھے جنت البقیع میں میرے چچا حسن مجتبیٰ کے پہلو میں مجھے دفنا دیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ تو 5ویں امام نے چوتھے امام کا غسل شروع کیا۔ تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کر کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو کہا سیدہ اپنا ہاتھ ہٹائی۔ جناب سیدہ نے ہاتھ ہٹایا، مولا علی بلند آواز سے رونے لگے، یا زہرا یا زہرا۔ پوچھا جناب فضا نے، یہ علی کبھی شیر بھی اس بلند آواز سے روتے؟ کہا فضا زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا۔ دوسری ہستی کون ہے جو غسل چھوڑ کے رونے لگی؟ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کا غسل ہے۔ کسی بی بی نے پوچھا سید سجاد میں کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ وہ بی بی بہت روئی۔ اور تیسرے امام باقر علیہ السلام جب چوتھے امام کو غسل دیتے دیتے آپ نے پشت پہ پانی ڈالنا چاہا، وہ 5ویں امام رونے لگے کہ آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ چوتھے امام کی مظلومیت کا، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں حالات سخت خراب ہے، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا ہر پریشان مومن کی پریشانی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح فرما۔ کشمیر میں، ہندوستان میں، پاکستان، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، فلسطین میں، نائجیریا میں، برما میں، بحرین میں، یمن میں حالات خراب، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، جلسہ سینٹر کے بانیان، مجلس کے بانیان، مولانا اور دیگر تمام کی حفاظت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عظم الشيء. میرے عباس ہائے میرے عباس ہائے میرے عباس ہائے میرے عباس جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مسکی جا چھیندے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا ہم پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر اہل بصر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم صبیر پہ سر میرے بازو تے جدا آ گئی مجھ کو حیا بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا سجر تجھ سے آباد تگر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارستی بندی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی میرا چلنی کا بدن تیر تھے مثل کفن خون سے رنگی تھا بدن بھائی بے کس تھا بہن بغض پر تیر لگا جسم میں بھائی تیرا سکوا ہے وجہ یوں نہ آیا غازی
اپنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا میں نہ آتا کیسے دختر شیر خدا میری دادے کو تجھے کب تھا منظور مجھے حوصلہ مجھ میں نہ تھا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خدا کو میں جمع یوں نہ آیا غازی جب رضا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک، السلام علیکہ وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ، السلام علیکہ ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ ابن علی المرتضی، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن آثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ
يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين واشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي واشهد أن الأئمة من ولدك وكلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى وجدت على أهل الدنيا واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بالشرائع دين خواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي والناسه، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم أمي تبتم طابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم استنفاض نزيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن ولي القوم إسلاما واقدم إيمانا واقوامهم بدين الله وحبتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ورسوله ولأخيك فنعم الأخو المعاصي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استهلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا علي بن الحسين. زيادة إمام زينul العابدين السلام پڑھتے ہیں قربتان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيد الساجدين، السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا حليف الحسرات، السلام عليك يا ذا الصفنات، السلام عليك يا صاحب العبرات، السلام عليك يا سير الكربات، السلام عليك يا عظيم آل أبا، السلام عليك يا خامس أصحاب الكساء، السلام عليك يا ابن سيد الشهداء، السلام عليك يا عماد الأتقياء ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصه الذين يهدون بالحق به يعدلون فاخترت نفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم صل على أفضل ما صليت على من ذريته وانبيائك حتى تبلغ به ما تقره به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. السلام عليك سيدنا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا من الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمشم، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا المدفون بأرض طوس، السلام عليك مغيثة الشتى والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب سبحان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك شرق القرآن، السلام عليك إمام إنس والجان، السلام عليك إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى محمد ساعت میں توجہ پڑھنے زمانات کی شفا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح قال مت واسطہ میں پاک میں شفاء کامل اجر عطا فرما ناتیہ سے پریشان دو فرما دے میں جماعت میں شیعہ نہتر قرار میں جماعت میں مشاہد خداوند و محمد مزار بھائی ابن غلام المقصود مقام اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی پانے والے اپنا حسین ابن کا سارا پروین یاسمین الشاطفہ پانے والے سکینہ میں محمد کامل جماعت بھی کرانا میں پانے والے بیماریوں سب منات کو شفاء کامل اجر عطا فرما پانے والے گناہوں کو بخش دے من شاء محمد کے چاہنے والے پڑھتے رہیں شہادت سید سجاد امام سجاد زین العابدین صدقہ تمام کو شفاء کامل اجر عطا فرما امنات میں اطاعت دین کی خدمت توفیق عنایت فرما ہمارے بچوں کو دین پہ قائم رکھ ہمارے امام زمان کو سراج خوشنود رکھ ہمارے امام زمان کے میں تعجیل عطا فرما ہم کو ان کے انصار عوام نفع دے آپ سے گزارش ہے سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحوم افسان و شاہ جنات کے تمام مرحومین کے لیے مثال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری یا علی